بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ۔ ایمان کیا ہے؟ ایک ایسا خدائی اور عرشی تحفہ جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جن کے لیے عرش سے فیصلے ہوتے ہیں، اور صرف ان لوگوں کے پاس رہتا ہے جو خوش قسمت ہوتے ہیں۔ ایمان کا ملنا نعمت، ایمان کا رہنا عظمت اور بہت بڑی بات۔ ملنا نعمت، پھر اس کا رہ جانا اس سے بڑی عظمت ہے، اس سے بڑی نعمت ہے۔ اور ملتا ان لوگوں کا ہے جن کا تعلق عرش والے سے ہے، یا عرش والا جن کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ میرے ہیں، ان کو خاص عرشی تحفہ دے دو۔ یہ میرے ہیں، ان کو خاص عرشی تحفہ دے دو۔ ایمان اس چیز کا نام ہے۔ دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جو ایمان کو قبر میں لے کے جائے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بندے کو دیکھا، اس کی باتیں سنی، اور سننے کے بعد فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے اس کا ایمان نہ چھن جائے۔ تو انہوں نے پوچھا، شیخ یہ بات آپ نے کیسے فرمائی؟ فرمایا یہ مستقل اللہ کے ولیوں کی توہین کرتا ہے، اور اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جو میرے دوستوں کی اس توہین کرے اس کا اعلان، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور بادشاہ جب جنگ کرتا ہے اور قبضہ کرتا ہے تو سب سے قیمتی چیز پہ ہاتھ مارتا ہے، اور وہ سب سے قیمتی چیز خزانہ ہوتا ہے، اور مومن کا سب سے قیمتی چیز ایمان۔ اور کچھ عرصے کے بعد ایسا ہی ہوا کہ اس کا ایمان چھن گیا۔ اللہ کے دوستوں کی مسلسل توہین اور مذاق کرتا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ طالب علم تھے، استاد سے حدیث پڑھتے تھے۔ دو ایسے تھے جو سینئر تھے، حتیٰ کہ انہیں اگر حاجت ہوتی تھی تو استاد اپنا سبق ان کی خاطر روک لیتے تھے کہ اگر وہ شامل نہ ہوئے تو حدیث کا سبق ان سے رہ نہ جائے، وہ روک لیتے تھے۔ ان میں سے کچھ طالب علم محسوس کرتے، اور کچھ ایسے تھے، ایک ایسا طالب علم تھا جو اس کو بہت ناگواری سے لیتا، حتیٰ کہ ہمارے اوپر، ہمارے ساتھ ساتھ استاد پہ بھی اعتراض کرتا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ وقت نکلتا رہا اور چلتا رہا، لیکن استاد نے ان کی نہ سنی۔ جب بھی ہم میں سے کوئی ایک بندہ جاتا تھا کسی مجبوری کے تحت، تو استاد محترم سبق چھوڑ دیتے تھے اور ہمارا انتظار کرتے تھے۔ ایک دفعہ پھر ایسا واقعہ ہوا
تو اس نے پھر اعتراض کیا. جب اس نے پھر اعتراض کیا تو استاد کے منہ سے بے ساختہ نکلا, ارے پاگل, تجھے پتہ بھی ہے کہ وہ بہت سینئر ہیں اور تجھے نہ معلوم کیا خبر کہ میں انہی کی خاطر سبق پڑھاتا ہوں. بس وہ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی. کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا دماغ خراب ہو گیا اور لکھا ہے وہ کانا لے کر, کانا ہوتا ہے نا جس سے کلمیں بنتی ہیں, ایک مرا ہوا کوا پڑا تھا گلی میں, اس کے ساتھ اس نے لٹکایا اور نیم برہنہ ہو کے وہ ساری گلیوں میں پھرتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا, لوگوں میں فتویٰ دیتا ہوں یہ کوا حلال ہے اور اس کا استعمال حلال ہے. جب ایمان آتا ہے دل کے اندر, ایمان آتا ہے دل کے اندر, پھر بولوں کی قیمت اور ہو جاتی ہے. ایمان اس لیے فرمایا ماں باپ کی آہ سے اور مرشد کی آہ سے بچ, نہ ستا نہ مذاق کر. یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ نااہل ہے یہ یاد رکھ اس کی نسبتیں اہل لوگوں کے ساتھ, یہ یاد رکھ اس کی نسبتیں اہل لوگوں کے ساتھ, اور وہ اہل اپنا انتخاب اور انتخاب کی لاج رکھتے ہیں. انتخاب سے مراد کہ انہوں نے اس کو اپنی خلافت سے نوازا تھا, کچھ دیکھا تھا تو نوازا تھا, اور پھر اپنی انتخاب کی لاج رکھتے ہیں. ایمان کو پہچانیں, ایمان کیا ہے اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور جس نے ایمان کو پہچان لیا اس نے کائنات کے رازوں کو پہچان لیا. میں نے مدینہ منورہ میں ایک درویش کو دیکھا, وہ جب نفل پڑھتے ہیں غیر اختیاری طور پہ نیچے والا ہاتھ وہیں رہتا ہے قیام کے دوران, نیچے والا ہاتھ, دونوں ہاتھ باندھے ہیں نا قیام کے دوران, اور اوپر والا ہاتھ اٹھ کے ایسے دل پہ لگتا ہے اور پھر باندھ دیتے ہیں, پھر دل پہ لگتا ہے پھر باندھ دیتے ہیں, وقفے وقفے سے, مسلسل نہیں. میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کو آقا کے روضہ اطہر کے سامنے کتنے سال ہو گئے ہیں, تو فرمایا 40 سال, اب 42 سال ہو گئے ہیں. بس وہ سارا دن چپ کر کے روضہ اطہر کے سامنے بیٹھے رہتے خاموشی سے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے. اور یہاں ہاتھ کیوں رکھا؟ فرمایا یہ دل ہے اور اس میں ایمان ہے, کہیں ایسا نہ ہو آخری وقت میں یہ چھن جائے. ایک درویش تھے, انہوں نے طوطا پالا تھا اور اس سے بہت محبت کرتے تھے, طوطے سے بہت محبت کرتے تھے. ایک دفعہ بلی آئی, طوطا اٹھا کے لے گئی. بہت زیادہ روئے, بہت پریشان ہوئے. حضرت سے محبت کرنے والے, عقیدت رکھنے والوں نے عرض کیا, حضرت آپ پریشان نہ ہوں, آپ کو اس سے اچھا طوطا لا کے دیں گے. شیخ نے اپنے رونے کی جو وجہ بیان کی وہ بڑی انوکھی تھی. فرمانے لگے میں
طوطے کے جانے پہ نہیں، موت کا وقت تو مقرر تھا، اصل اس کی حالت پہ رویا۔ میں نے اس کو کلمہ سکھایا تھا اور وہ دن رات کلمہ پڑھتا تھا۔ جب بلی نے حملہ کیا تو وہ کلمہ بھول گیا اور ٹائیں ٹائیں کرنے لگا۔ میں بھی دن رات کلمہ پڑھتا ہوں۔ جب موت کا حملہ ہوگا مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ میں کہیں کلمہ نہ بھول جاؤں اور میں اپنی بولی میں ٹائیں ٹائیں نہ کرنا شروع کر دوں۔ مجھے اپنے وقت کا فکر ہے اور طوطے سے میں نے نصیحت حاصل کی ہے اور مجھے اس بات کا رونا آ رہا ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ اس کا کلمہ زبان پہ تھا، دل پہ گیا نہیں تھا طوطے کا، اور فرمانے لگے میرا کلمہ بھی زبان پہ ہے، دل کے اندر اترا نہیں۔ ایک درویش دکاندار تھے، لوگوں سے کھوٹے پیسے لے لیتے تھے اور مشہور ہو گیا کہ جس نے کھوٹا سکہ چلانا ہو، فلاں ایک دکاندار ہے وہاں جائے، اس کو کھوٹے سکے کی پہچان نہیں ہے، حالانکہ خوب پہچان نہیں، اور وہ کھوٹا سکہ لے کے کھرا سودا دے دیتے تھے۔ آخری وقت میں یہ راز سامنے آیا کہ میں ساری زندگی اللہ سے کہتا رہا کہ مولا میں نے کھوٹے سکے لیے اور لوگوں کو کھرا سودا دے دیا، اور تو میرے کھوٹے ایمان کو لے لینا، اپنی رضا کا کھرا سودا دے دینا۔ یہ جو میرا ایمان ہے یہ کھوٹا ہے۔ جس طرح میں نے لوگوں سے کھوٹے پیسے لیے اور کھرا سودا دیا، اس طرح تو میرے ساتھ کرم کرنا۔ میں اپنے ایمان کو کھرا ایمان نہیں سمجھتا، کھوٹا ایمان سمجھتا کہ مولا اس کھوٹے ایمان کو لے لے، بس کھرا سودا کیا ہے، اپنی رضا عطا فرما دے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ، عطار دو پیشے کے لوگوں کو کہتے ہیں، ایک پنساری کو کہتے ہیں، ایک عطر بیچنے والے کو کہتے ہیں، اور اصل میں یہ ایک ہی پیشہ ہے۔ جڑی بوٹیوں کا ست ہی ہمیشہ عطر ہوتا ہے، یہ جڑی بوٹیوں کا ست ہوتا ہے۔ کوئی گلاب کا ست ہے، کوئی چمیلی کا ست ہے، کوئی حنا کا ست ہے، کوئی عود لکڑی ہے، شمامت العنبر، عنبر خوشبو ہے، مسک جسے مشک کہتے ہیں، یہ سارا پیشہ عطاری ہے۔ تو شیخ فرید الدین عطار کی دکان کے سامنے ایک درویش آئے، ایسے یوں دیکھا اور دیکھ کے فرمانے لگے کس کس بوتل میں سے اور کس کس ڈبے سے تیری جان نکلے گی جب تم مرے گا؟ اتنی دوائیاں، اتنی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، کس کس میں؟ تیری تو ہر بوتل میں جان اٹکی ہوئی ہے، کہاں سے جان نکلے گی؟ کس میں سے جان نکلے گی؟ شیخ نے ایسے دیکھا اور بے توجہی میں فرما دیا تو اپنی بات کر، ہماری چھوڑ، تیری جان کیسے نکلے گی؟ تو وہ درویش کہنے لگے میری جان؟ وہیں دکان کے سامنے لیٹے، کپڑا اوڑھا اور کلمہ پڑھا اور مر گئے۔ ہماری جان تو ایسے نکلے گی۔ بس یہ چوٹ لگی، اور چوٹ لگنے کے بعد پھر ایمان بنانے کی فکر کی، اب سے پہلے جان بنانے کی فکر تھی۔ شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ یہ گورنر تھے، نہامند کے گورنر تھے، بہت حسب جاہو جلال۔ ایک دفعہ بادشاہ نے بلایا
کہ میرے علاقے کے جتنے بھی گورنر ہیں سارے میرے پاس پیش ہوں، اپنے علاقوں کی رپورٹ کارگزاری مجھے دیں، اور سب کے لیے ایک مخصوص لباس بنوایا کہ وہ مخصوص شاہی لباس ہو، میری دربار پہ آتے ہوئے وہی پہن کے آئیں۔ یہ وہ لباس پہن کے نہ گئے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے ان کو دربار سے نکلوا دیا۔ بس وہ دربار سے نکلوانا تھا، ایک چوٹ لگی کہ بادشاہ کا لباس نہ پہنے تو بادشاہ دربار سے نکال دیں، اگر میں نے مدینے والے کا لباس نہ پہنا تو مدینے والے کا ساتھ میرا کیا ہوگا، اور وہ کہیں مجھے اپنی امتی ہونے سے نہ نکال دیں۔ سب کو چھوڑا اور چھوڑ کے کسی درویش کے لیے نکلے کہ اب کسی کے ہاتھ میں جا کے ہاتھ دو، ہاتھ میں جا کے ہاتھ۔ شیخ جنید کی خدمت میں پہنچے، اور جنید کیسے بنے تھے یہ بھی ذرا سنتے جانا۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، سختی کہتے ہیں پرانی چیزوں کو بیچنے والا کباڑیا، سختہ کہتے ہیں عربی زبان میں اگر کاف دو نقطے والا ہو، ٹوٹ جانا۔ ضربہ سختہ یہ لفظ اکثر لکھا ہوتا ہے، ضربہ سختہ، ضرب کہتے ہیں چوٹ کو، سخت کہتے ہیں ٹوٹ جانے کو۔ یہ ان کے خادم تھے اور رشتے میں بھانجے بھی تھے، اور ان سے فیض پایا۔ ایک دفعہ اپنے مرشد کی خدمت میں بیٹھے تھے، ہماتن گوش توجہ سے، ایک کوئی درویش تخت پہ اڑتے ہوئے اوپر سے گزرے، لوگوں نے دیکھا حیران ہو گئے، اتنے بڑے کمال کے درویش ہم نے تو آج تک اپنے مرشد کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا، سنا تھا پہلے دور میں درویش تختوں پہ اڑتے تھے۔ ایک اٹھا، دوسرا اٹھا اور تیسرا اٹھا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے، اس کا کمال دیکھنے، تماشا دیکھنے۔ یہ سب سے پیچھے بیٹھتے تھے، پہلے نمبر کے مرید نہیں تھے، دوسرے نمبر کے نہیں تھے، تیسرے نمبر کے تھے، پرائمری کلاس کے تھے۔ لوگ اٹھ ہٹتے گئے، یہ قریب آتے گئے، لوگ ہٹتے گئے، یہ قریب آتے گئے۔ شیخ اپنی کیفیت میں تھے، تھوڑی دیر میں دیکھا تو کچھ بھی نہیں۔ تو شیخ نے پوچھا یہ کہاں گئے سارے؟ حضرت ایک کوئی درویش تھے، وہ اڑتے ہوئے آئے تھے، بس ان کو اڑتا ہوا دیکھ کے انہوں نے دور کہیں سامنے جا کے اپنا پڑاؤ کیا ہے، اترے ہیں تو سارے وہیں پہنچ گئے۔ ایک دم جلال میں آ کے فرمایا سارے چلے گئے، تو اکیلا رہ گیا، تو اکیلا جنید ہے۔ حالانکہ ان کا نام جنید نہیں تھا، اور پوری تاریخ میں میں نے بڑی تحقیق کی، کہیں سے ان کا اصل نام میں نہ تلاش کر سکا، اصل نام نہ تلاش کر سکا۔ جنید کہتے ہیں ایک چھوٹے سے لشکر کو، بڑا لشکر پہلے ہوتا تھا نا، تو لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کرتے تھے، تو انہیں ادھر سے حملہ کرنا ہے ایک گروپ نے، ایک نے ادھر سے حملہ کرنا ہے، ایک نے پیچھے سے کرنا ہے، ایک نے آگے سے کرنا ہے، ایک نے دائیں سے کرنا ہے۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے گروپس بناتے تھے لشکر کے، اس ایک گروپ کو کہتے تھے جنید۔ اور میں تو اکیلا سب پہ جنید ہے، تو اکیلا سب پہ خود قافلہ ہے، اگر وہ چلے گئے تو چلے گئے۔ بس یہ ایک دم کیفیت نکلی، اور اس دن سے اللہ پاک نے پھر رنگ دیا، اور وہ جو سینئر بیٹھنے والے تھے ان کا تذکرہ کہیں کتابوں میں نہیں آتا۔ اس جونیئر کا اپنے مرشد سے عشق اور دیوانگی
اس کا حال یہ ہے کہ جنید جنید اور جنید اور قیامت تک جنید. یہ تھے جنید، اور ان کی خدمت میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ. ان کی خدمت میں ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچے. یہ کوئی اللہ والا ہے، اس کی بارگاہ میں جا کے 4 دن گزارے، اللہ اللہ سیکھے. شیخ نے دیکھا نا کہ بادشاہت کا مزاج گورنری کا مزاج ہے، تو شیخ نے فرمایا آپ نا ایک سال بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگیں، اور جو ملے وہ کر دیں صدقہ، اور جو اپنی روٹی کے لیے مزدوری کر کے روٹی کھائیں. جو ملے وہ کر دیں. سو رہے اب نہ سوئیں. وہ کر دیں صدقہ، اور اپنی ضرورت کے لیے مزدوری کرو. انہاں ٹکڑیاں دی میں کفنی بناواں، اور مل بیٹھا فقیراں اور کوکا میراں میراں. بغداد کی گلیوں میں پھر کے 1 سال تک بھیک منگوائی. پھر آئے اور مایا اچھا اب 1 سال تک آپ کبریت بیچیں، سلفر گندک بیچیں، اس کی بڑی بو ہوتی ہے، اور اس کا ایک مزاج ہے، جو بھی لیتا ہے ٹکڑی لیتا ہے، اور وہ ایک پل میں ٹکڑے ٹکڑے کیا ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. اس کی تجارت میں بڑی تو میں ہوتی ہے. وہ کہتا ہے یہ ٹکڑا بھی تو اسی کا ہے، چورا. وہ کہتا نا مجھے ٹکڑی چاہیے. گندک بچوائی، گندک بچوائی. مستقل مجاہدے کروائے کروائے کروائے. یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا، یقیناً آپ صاحب عقل ہیں، کہ خدمت کیوں کرائی جاتی ہے. ایک ہے میرے مزاج کی خدمت، ایک ہے حکم کی خدمت. جیسے میں کل کسی کا تذکرہ کر رہا تھا، میں نے اس سے کہا تھا اس کام پہ لگا دو. انہوں نے کہا جی وہ کام سارا دن میں یہ کیا. میں نے کہا اس کو ہٹا دو، حالانکہ وہ وقت اس کے ملنے کا تھا. خدمت کیوں کرائی جاتی ہے؟ یہ کرائی اس لیے جاتی ہے کہ اندر کا برتن چوٹیں لگنے سے، اندر کا برتن وہ اس قابل ہو کہ جو نور ولایت ملنا ہے، نور ولایت ملنا ہے، جو نور ولایت کی نسبت ہے نور نبوت سے، اور نور نبوت کی نسبت ہے نور خدا اور نور عرشی نور سے. وہ جو نور ولایت ملنا ہے اس کا برتن اصل میں تیار کرنا ہے. اس برتن کی تیاری کے مراحل کو کہتے ہیں خدمت. یہ جو برتن ہے نا، اس برتن کے تیاری کے مراحل کو خدمت کہتے ہیں. علی میاں شیخ ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک شخص کو ہم دیکھتے تھے حضرت رائے پوری کی خانقاہ میں، دھوتی باندھی ہوئی، سر پہ صافہ ہے، اور پرانا سے تھا ایک قمیض کپڑا ہے وہ پہنا ہوا. کبھی جانوروں کی خدمت کرتے ہیں، کبھی جھاڑو کی خدمت کرتے ہیں، کبھی مہمانوں کا پخانہ اٹھا کے دور پھینک آتے ہیں، اور کبھی ان کے بستر بچھاتے ہیں، اور کبھی ان کا کھانا دیتے ہیں. بس یہ سارا دن لگے رہتے تھے. شیخ کو تکلیف نہیں دیتے تھے کہ وہ ان کاموں میں لگے. ان کی خدمت کو انہوں نے اپنے ذمے لے لیا تھا. اور جب حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو خیال آیا ایک دم کہ حضرت کی جانشینی اتنی بڑی خانقاہ کون ہونا چاہیے. اور جب جانشینی کا وقت آیا تو ان پہ نظر پڑی کہ یہ بندہ ایسا ہے جو حضرت کی خانقاہ کو سنبھال لے، رائے پور کی خانقاہ کو سنبھال لے.
فرمایا انہیں مسند پہ بٹھایا، اور جب مسند پہ بٹھایا اور کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کون؟ فرمایا آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی میلے کپڑوں والا ایسے پھرتا تھا، ہاں ہاں میں وہ خادم۔ خدمت ایک ایسی نعمت ہے جو کرائی جاتی ہے بعض اوقات دانستہ، اس میں اصل میں وہ برتن بنایا جاتا ہے، وہ برتن استعداد، یعنی جسے کہتے ہیں ظرف بڑا کیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں برتن بڑا کیا جاتا ہے، جو برتن نور نبوت کے لیے استعمال ہونا ہے اس کو خدمت کہتے ہیں۔ تو شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کو وہ خدمت دی گئی مسلسل، اور خدمت دینے کے بعد پھر فرمایا ہاں اب آپ ہماری محفل میں بیٹھا کریں، اب ہماری محفل میں بیٹھا کریں۔ اور جب یہ محفل میں بیٹھے پھر اللہ جل شانہ نے ایمان کی وہ ترقی عطا فرمائی، ایمان کا وہ نور عطا فرمایا کہ یہ بڑے بڑوں کی خدمت میں جاتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ غالباً ان کی محفل میں جب پہنچتے کھڑے ہو جاتے اور یہ ان کا استقبال کرتے۔ کسی نے پوچھا لوگ تو ان پہ تان اور اعتراض کرتے ہیں، ہر دور میں اولیاء پہ تان اور اعتراض ہوا اور ہوگا، لوگ تو ان پہ تان اور اعتراض کرتے ہیں۔ فرمایا میں نے وہ کام کیا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا۔ فرمایا کیا؟ میں نے خواب میں دیکھا آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور کھڑے ہو گئے اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شبلی کا آپ کی بارگاہ میں یہ مقام اور کس عمل کی وجہ سے؟ فرمایا یہ ہر فرض نماز کے بعد لقد جاءکم رسول والی آیت پڑھتے ہیں، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات مکمل۔ جب ایمان بن جاتا ہے اور برتن مضبوط ہوتا ہے، جو میں رات عرض کر رہا تھا، برتن سیدھا بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، اور سیدھا تو ہوتا ہے، اس کے پاکیزہ بنانے کے لیے جو چیز مطلوب ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کا بنانا فرض ہے، ایمان کا بچانا فرض عین ہے۔ ایمان کا بنانا فرض ہے اور اس کا بچانا فرض عین ہے۔ وہ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ساری عمر اللہ کے منکرین، رب کے انکار کرنے والوں کے ساتھ مناظرہ کرتے رہے، اور آخری وقت میں شیطان بھیس بدل کے کسی دوست کا عیادت کی ترتیب سے آیا اور آ کے وہی موضوع چھیڑ دیا۔ اب تار اللہ کے ساتھ لگی ہے، وقت اخیر ہے، تانا بانا ٹوٹ رہا ہے اور وقت نزل، اور اس نے آ کے وہ چھیڑ دیا، اور انہوں نے اسی کیفیت میں اس کو دلائل دیے کہ نہیں رب ہے، وہ کہتے نہیں ہے، اور ان کے پاس 100 سے زیادہ دلیلیں تھیں۔ آج تک دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شخص ان کی دلیلوں کو نہیں توڑ سکا تھا، پر اس نے آتے ہی ایک دلیل توڑی، انہوں نے دوسری دی، دوسری توڑی، انہوں نے تیسری دی۔ وہ دوست نما شیطان، اس نے ساری دلیلیں توڑ دی، ابھی صرف ایک دلیل باقی رہتی ہے کہ رب ہے، اللہ ہے، ایک دلیل باقی رہتی، ایک دلیل باقی رہتی۔ شیخ مرشد وضو فرما رہے تھے، اللہ نے اپنے امر سے پردے ہٹائے کہ آپ سے محبت کرنے والا، آپ سے پیار کرنے والا، آپ کا بیت، بس اس کا اب آخری وقت ہے اور یہ وقت خراب ہو گیا، یعنی بس اب یہ لمحہ ایسا ہے کہ وہ اس کا ایمان گیا۔ اگر آخری دلیل بھی ٹوٹتی ہے تو یہ بھی کہتے ہیں ہاں رب نہیں ہے۔ لاہور کا ایک تاجر بہت سخت بیماری میں مبتلا،
ساری عمر دین، ایمان، اخلاق، اخلاص، مساجد کی خدمت کرنے والا، طویل عرصے کی بیماری میں مبتلا، سب رشتہ داروں، بیٹیوں کو سب کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا قرآن لے آؤ، اور قرآن اٹھا کے کہنے لگا مولا تو سچا، تیرا قرآن سچا، پر تو نے مجھے صحت نہیں دی، میں تیرے قرآن کو نہیں مانتا، اور یہ کہا اور مر گیا، ایمان چھن گیا۔ تو کیا واقعہ بیان کر رہا تھا؟ تو شیخ کے سامنے سے اللہ نے پردے ہٹائے، مرشد کے سامنے سے، کہ آپ آخری دلیل رہ گئی ہے۔ آپ وضو فرما رہے تھے، آپ نے وضو کا پانی زور سے مارا، اور اللہ نے امر سے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز یا ساریہ الجبل، اللہ نے میلوں دور پہنچا دی۔ ساریہ خیال کر، حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ کر رہا ہے، کھڑے منبر رسول مسجد نبوی میں ہیں، میلوں سے میلوں دور اللہ نے پردے ہٹائے۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ پردے ہٹانے کے لیے یہ آیت عجیب کمال کی چیز ہے، عجیب کمال کی چیز۔ وہ پانی جا کے منہ پہ زور سے لگا اور مرشد کی آواز کانوں میں آئی، تو نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ کیوں دلیلیں دے رہا؟ کہ میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، شیطان بھاگ گیا۔ ایمان بنانا فرض ہے، ایمان بچانا فرض عین ہے۔ اور فتنوں کے دور میں جہاں ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں، اس دور میں اگر کسی سے منسلک ہو گیا اور پھر ہاتھ ایسے نہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، نہ ہاتھ دیا اور پورا دے کے اس کو پورا تھاما۔ جہاں گرنے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں ہاتھ بڑی تیز طاقت سے تھاما جاتا ہے، جہاں پھسلنے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں ہاتھ میں ہاتھ خوب دیا جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر تو پھر ایمان اللہ بچاتا چلا جاتا ہے، ان مجالس کے ذریعے، ان محافل کے ذریعے، یہ ایک دوسرے سے مل بیٹھنے کے ذریعے، یہ ایمان کے تذکروں کے ذریعے۔ میں نے ایک درویش کو دیکھا، اپنی ہر دعا میں کہتے تھے یا اللہ میں پھر سے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پتہ نہیں میرے منہ سے کوئی ایسا بول نکلا ہو، کوئی ایسا لفظ نکلا ہو، کوئی ایسا لہجہ نکلا ہو، کوئی ایسا عمل ہوا ہو، میرا ایمان چھن گیا ہو، بظاہر مسلمانوں کی فہرست اور لسٹ میں، لیکن تیری بارگاہ میں مسلمان میں کب سے ختم ہو گیا ہوں، اللہ میں پھر سے ایمان کی تجدید کرتا ہوں۔ اپنی ہر دعا میں کلمہ پڑھتے تھے کہ اللہ میں پھر سے ایمان کی تجدید کرتا ہوں، پتہ نہیں اب اس کے بعد میری موت آ جائے، مجھے کوئی خبر نہیں، میں پھر سے ایمان کی تجدید کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بعض میتیں میں ایسی دیکھتا ہوں سامنے پڑی ہوتی ہیں، ساری زندگی کلمہ پڑھتی ہیں، پر آخری وقت میں اللہ کسی وجہ سے کلمہ چھین لیتا ہے۔ ایمان بنانا، ایمان بچانا اور قبر میں ساتھ لے کر جانا یہ بہت ضروری ہے، اور وہ ان مجالس کے ذریعے، وہ رمضان کی ان مشقتوں کے ذریعے، وہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر کے ذریعے، اس سے اللہ ایمان بچاتا بھی ہے، بناتا بھی ہے۔ اللہ پاک ایمان کی حلاوتیں بھی عطا کرتے ہیں، اور جب ایمان بن جاتا ہے، بچ جاتا ہے، پھر اللہ ایمان کی حلاوت نصیب کرتا ہے۔ اور حلاوت کیا ہوتی ہے ایک خاص مزہ ہوتا ہے، ایک خاص لذت ہوتی ہے۔ میں نے ایک دوا کا اشتہار پڑھا، لکھا ہوا تھا جب ہاتھ نہ رکے، اس میں کھانے پینے، مرغیاں بنی ہوئی تھی، لیگ پیس بنے ہوئے تھے، جب ہاتھ نہ رکے، آگے لکھا ہوا تھا
घबराने की बात नहीं, सिर्फ 2 गोलियां सीने की जलन को फौरन खत्म करें। हाँ, किसी भी चीज की जब लज्जत नसीब होती है फिर हाथ नहीं रुकता, और जब हाथ उस वक्त नहीं रुकता जब वो चीज लजीज बन जाती है, और जहां वो चीज लजीज नहीं होती वहां हाथ बढ़ता ही खुद नहीं है। रुकने की बात क्या है, वहां तो खुद हाथ बढ़ता ही नहीं है। ईमान की जब लज्जत नसीब होती है, ईमान का जब जायका नसीब होता है, फिर ये लज्जत और जायका ही होता है जो कहता है मौला तेरे लिए जान देने का आया है वक्त अब, और जान है एक। उसने कहा ना कि तू रोए क्यों, अब भी कहता हूं मुझ में ईमान ले आ, और मदीने वाले को नौज बिल्ला ईमान खत्म करके बुरा भला कहे। उन्होंने कहा ना, रोया इस बात पे हूं जान एक है और आ गया देने का वक्त, दी हुई जिसकी थी, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ, जान उसी की थी, वक्त आ गया है और है एक, और मेरा जी कहता है मेरे जिस्म के जितने बाल हैं इतनी दफा मैं जिंदा किया जाऊं और फिर इतनी दफा उसके लिए जान दूं। क्यों? जो जान बचाने में मजा नहीं वो जान देने में मजा है। जिसको लज्जत नसीब हो जाती है, जिसको लज्जत नसीब हो जाती है, उसके लिए जान की कोई हैसियत नहीं होती। जिसको लज्जत नसीब हो जाती उसके लिए जान की कोई हैसियत नहीं होती। ईमान की लज्जत, ईमान के जायके, ईमान की हलावत, ये ईमान के सफर तय करने के बाद मिलती है। दुनिया की एक लज्जत होती है नोटों की, हाथों में चेहरों में देखने में। हमारे यहां एक हिंदू था, अब भी है, था नहीं, वो नोट अपने बिस्तर के नीचे बिछा के ऊपर सोता था। अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह से कहा करता था ऐसी नींद आती है जिसकी हद नहीं, नोटों पे नींद, और दावत देता था कभी आप भी सो के देखें, चारपाई के नीचे नोट बिछाएं, ऊपर खेस बिछाएं, ऊपर सो जाएं, उस पर बड़ी नींद आती है। नोटों की लज्जत नसीब हो गई, दौलत की लज्जत नसीब हो गई, इक्तदार की लज्जत नसीब हो गई, झंडी की गाड़ी के ऊपर लगने की लज्जत नसीब हो गई। ये लज्जत होती है, लज्जत होती है। बदनजरी की भी लज्जत होती है, गुनाह की भी लज्जत होती है, और नेकी की भी लज्जत होती है, और ईमान की भी लज्जत होती है। जब ईमान का सफर शुरू होता है, और शुरू इन मजालिस से होता है जहां आप कुर्बानी करके तशरीफ लाए हैं, यहां से शुरू होता है ईमान का सफर शुरू होता है। इस सफर की इंतहा लज्जत और आखिरी इंतहा रजा बन जाती है, अल्लाह की रजा। और आखिरी जन्नत में, जन्नत मिलने के बाद भी जन्नती को किसी चीज की तलब होगी। जन्नत में जन्नत मिलने के बाद भी जन्नती को किसी चीज की तलब होगी। अब क्या परेशानी है मौला, सब कुछ मिल गया लेकिन अब तेरी रजा चाहिए। जन्नत में जन्नती को जन्नत मिलने के बाद भी किसी चीज की तलब होगी, और वो क्या चीज होगी? अल्लाह जल्ल शानहू की रजा होगी। ईमान का सफर जब शुरू होता है उसकी इंतहा फिर रजा होती है, और उसके रास्ते के सफर में एक चीज नसीब होती है जिसको लज्जत और हलावत कहते हैं। यह ईमान है और यह ईमान की लज्जत है, और इस तक इंशाअल्लाह पहुंचना है। सफर शुरू कर बैठे, हाँ सफर शुरू कर बैठे हैं, सफर शुरू कर बैठे हैं, और इस सफर में अल्लाह पाक आफियत से मुझे आपको चलाए रखे, चलाए रखे। राहों में कोई लुट ना जाए, फिसल न जाए, राहें बदल न जाए, अल्लाह पाक हमें चलाए रखे। तो हो किसी भी हाल में मौला से लो लगाए जाओ, कुदरत जल जलाल में क्या नहीं गिड़गिड़ाए जाओ। चैन से बैठेगा अगर काम के क्या रहेंगे पर,
وہ نہ نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑپھڑائے جا. جدوجہد، محنت، کوشش، مجاہدہ، قربانی کیے جا کیے جا کیے جا. اس پہ اللہ جل شانہ دنیا آخرت کی نعمتیں، لذتیں، عزتیں، عافیتیں، عطائیں، کرم غیب سے عطا کر دیتے ہیں، غیب سے عطا کر. یہ ہے ایمان، اور یہ ہے ایمان کا سفر. اس پہ بڑی باتیں سننی پڑیں گی، لوگوں کے الزام، لوگوں کی باتیں، اٹھنے والی انگلیاں سہنی پڑیں گی. ہمیں تو انگلی اٹھی ہے، لوگوں پہ تو تلواریں اٹھی تھیں اس ایمان کے لیے، ان پہ تو تلواروں کے وار ہوئے تھے، ہمارے پر تو انگلی اٹھی ہے. اس ایمان کے لیے بہت کچھ سہنا پڑے گا. سودا سستا ہے. اور اگر جوانی میں ایمان کی طلب آ جائے نا، جوانی میں ایمان کی طلب جستجو شروع ہو جائے نا، سفر جلدی طے ہو جاتا ہے. جوانی میں، بڑھاپے میں بھی نعمت ہے، اگر جوانی میں ہو جائے تو پھر سفر جلدی طے ہو جاتا ہے. اب بیٹھ کے اللہ پاک جل شانہ کا ذکر کریں گے، اور اللہ کا ذکر کریں گے، اور اللہ کا ذکر کریں گے کس کے دھیان کے ساتھ؟ اللہ جل شانہ کے دھیان کے ساتھ. اللہ کا ذکر کریں گے کیفیت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ. ایسا کریں گے، اللہ کا نام ایسے انداز سے لیں گے خود اللہ کو ترس آ جائے. اور اس کے بعد مراقبہ کریں گے کہ عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. یہ مشق کریں گے، یہ مشق ہے، ایک وقت میں اللہ اپنا دھیان نصیب کر ہی دے گا. اور نہ بھی ہوا تو نہ، ایک حجت تو ہے مولا، عمر ساری تیری تلاش میں رہا، ٹوٹا پوٹا چلتا رہا. اللہ فرمائیں گے تو سچا ہے، تلاش کر تو نہ سکا، پر اب میں سامنے ہوں، اسی کو تلاش کرتا تھا. میں اپنی رضا کے ساتھ موجود ہوں، میں اپنی رضا کے ساتھ موجود ہوں. مجھے تلاش کرتا تھا، اب میں مل گیا ہوں. افضل الذکر لا الہ الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ. إلا الله
اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصالحين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. أستغفر الله العظيم نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب. وصلى الله على النبي الكريم. آمين برحمتك.